السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ. میں تھال سٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں نوجوان اور متحرک صحافی جناب محمد ذیشان مشتاق چودھری صاحب. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صحافت میں کب آئے اور صحافت میں آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بہت شکریہ آصف بھائی، آپ کا ایک شکر ادا کرتے ہیں کہ تھال سٹوڈیو میں ایک بار پھر موقع دیا. اور صحافت سے پہلے الحمدللہ 13 سے 14 سال میری کپڑے مارکیٹ میں دکان تھی. اچھا. پھر میرے ماموں جانا چودھری عبدالقیوم صاحب نے ایک چینل سے آغاز کیا. پھر وہ مامے اور بھانجے کا جو پیار ہوتا ہے اس نے کہا بھی تو بھی چوک سرور شہید سے. پھر 2020 میں ہم نے اکٹھے ایک چینل سا جوائن کیا. اب تو ماشاءاللہ وہ ایجین نیوز سے اور میں اس ٹائم ہوں ایک نیوز سے جو ماشاءاللہ ڈیجیٹل چینل ہے. اچھا. اس کے ساتھ وابستہ ہوں اور الحمدللہ سرور شہید کے جو ہے نمائندگی کر رہا ہوں تحصیل سے. اچھا سر، بہت کم دیکھا گیا ہے کہ نوجوان صحافت کی طرف آئیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے خطرات ہوتے ہیں. آپ نے صحافت کا شعبہ کیوں چنا؟ صحافت میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں آصف بھائی، یہ ہوتا ہے لگن اور محنت سے. کوئی چیز بھی ہے، چاہے آپ کرکٹ لگا لیں، اینی ون کوئی چیز لگا لیں. صحافت ایک ایسی چیز ہے مظلوم کا ایک بازو یا آواز بننا. صحیح. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کسی شہری یا کسی مظلوم کا کہہ لیں کہ وہ ان کے تک رسائی نہیں ہوتی. پھر وہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے تھرو اپنے چینل کے سلسلے سے بھی جو ان کی خبر جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پریس کلب چوک سرور شہید کو آپ نے کب جوائن کیا؟ پریس کلب چوک سرور شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے یہ پریس کلب جوائن کرنے کا، تو آپ کو یہ پریس کلب جوائن کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑی؟ یہ سب سے پرانا پریس کلب ہے جی، پریس کلب چوک سرور شہید. اس میں ماشاءاللہ سرور شہید کے اگر گنا جائے تو سب سے سینئر صحافی اس میں موجود ہے. انصر زیدی صاحب ہیں جی اور جنگ کے، ماشاءاللہ جب بھی لکھتے ہیں باکمال لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہے ڈاکٹر امین موسم صاحب، حاجی عبدالستار، خلیل احمد خلیل صاحب ہیں، مرزا شداد صاحب ہیں، چوری محمد اسحاق صاحب ہیں، شان اکرم صاحب ہیں اور زبیر کھرل صاحب ہیں. یہ ایسا سمجھے کہ ہیرے ہیں ہمارے پاس، اور میں سب سے جونیئر ہوں. اس پریس کلب میں شامل ہونے کا طریقہ کار انتہائی مشکل سمجھیں. بہت سے نوجوان جاننا چاہتے ہیں کہ پریس کلب چوک سرور شہید میں کس طرح شامل ہوا جا سکتا ہے. یہ سب سے پہلے تو ایک ان کی پالیسی کیا ہے؟ پالیسی ان کی یہ ہے سب سے آپ کے پاس اخبار یا چینل انٹرنیشنل لیول کا ہو. اچھا. اخبار وہ سرور شہید میں کیا پورے پاکستان میں آتا ہے. اس کے علاوہ چینل جو ہے نا اون ایئر ہو. پھر اس کے وہ دیکھتے ہیں طریقہ کار ہوتا ہے، ایک فارم اس پہ تجربہ لکھ کے دینا ہوتا ہے. اچھا. میرا خیال ہے کہ میں یہ دوسرا یا تیسرا سال مجھے ہوگا. میں نے یہ صحافت شروع کی تھی اور تبھی سے سال بعد میں نے اپلیکیشن موو کی تھی. ماشاءاللہ خلیل احمد خلیل صاحب ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں، اور مرزا صاحب ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امین موسم صاحب ہیں. جب بھی کسی وقت بھی ضرورت پڑی ہے نا یہ میرے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور طریقہ کار بتاتے ہیں ایسے نہیں اور ایسے ہوتا ہے. یہ پریس کلب سرور شہید کا یہ اصول ہے جی، سب سے پہلے پازیٹیو. ٹھیک ہے. پازیٹیو کا یہ مطلب ہے کہ آج کل سارے آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے، موبائل ہے، مائک ہے، سارے صحافی ہیں. لیکن اس میں وہ صحافت جو ہوتی ہے وہ بڑے اصولوں سے دیکھی جاتی ہے. کسی کی جو پگڑی اچھالنے والا معاملات ہے نا یہ ہمارے پریس کلب میں الحمدللہ نہیں ہے. اچھا سر، آپ کا جو پریس کلب ہے اس کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص سیاسی گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. اس الزام میں کہاں تک صداقت ہے؟ کل یہاں خلیل صاحب تھے، ان سے بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ اس الزام میں کتنی صداقت ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پریس کلب کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ فلاں سیاستدان کی خبر لگانی ہے، فلاں کی نہیں لگانی، یا اس خبر کو روک دیں، اس خبر کو چلا دیں؟ کبھی ہوا ایسا؟ آصف بھائی یہ بہت اچھا پوائنٹ. دیکھیں ہمارے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی پاکستان میں، چاہے وہ
مسلم لیگ نون ہے, پی ٹی آئی ہے, تحریک لبیک ہے, اینی ون کوئی بھی ہے, وہ ہمارے لیے سب ایک پلیٹ فارم ہے, کیونکہ ہمارا پریس کلب ہی ہے عوام کی خدمت کے لیے. تو ہمیں کسی قسم کی روک تھام نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آپ نے کسی مخصوص پارٹی کو زیادہ کوریج دینی ہے. دیکھیں آج کل کوریج کا یہ صورتحال ہے کہ جو انٹرنیشنل چینل ہے وہ 45 سے 50 سیکنڈ صرف وہ جو ہماری تحصیلیں یا ضلع کہہ لیں, یہ چھوٹی تحصیلیں ہیں, یہ اکثر چینلوں کے ہیں جو ضلع مظفر گڑھ ابھی بھی تقریباً جو ہے نا 100 میں سے 90% ضلع مظفر گڑھ کی ہی خبریں چلتی ہیں. ہمارے جو دوست ہیں مظفر گڑھ کے نمائندے وہ سرور شہید کی خبریں ابھی چلاتے ہیں, ہماری تحصیل ابھی بہت پیچھے ہے. تو ہمیں کسی نہ پریس کلب کی جانب سے یہ کہیں نہیں کہا جاتا یہ آپ نے ان کی اسپیشل کوریج دینی ہے, انہیں خصوصی محبت کرنی ہے. ہمارے لیے تمام تر انسانات اور تمام تر پارٹی برابر ہے. اچھا سر, صحافت ایک مشکل شعبہ ہے, دن بھر آپ خبریں ڈھونڈتے ہیں, پھر اس خبر کو عوام تک پہنچانا, اداروں تک پہنچانا. کبھی صحافی زندگی میں کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہوئے آپ, یا آپ پہ یہ کسی سیاسی گروپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا گیا ہو خبر کو چلانے میں یا خبر کو دبانے میں؟ آصف بھائی دیکھیں, صحافی جو ہوتا ہے وہ غیر جانب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی سیاسی پارٹی. یہاں دیکھیں محبت ہوتی ہے کسی پارٹی سے بھی ہو جائے, خبر دیکھیں اگر تو وہ پازیٹیو ہے پھر تو وہ چلانا آپ کا فرض ہے, کیونکہ قلم کی طاقت بہت کچھ کر جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی, میں بھی ابھی سیکھ رہا ہوں, جو میرے ساتھ اور دوست ابھی کام کر رہے ہیں, کبھی آج تک یہ نہیں ہوا کسی کے کہنے پر یا کسی کے روکنے پر ہم نے خبر روکی ہو. ہاں چینل کی طرف سے ہمیں پالیسی ہوتی ہے, اس کا بیک اپ, بہت ساری ایسے خبریں ہیں. پیر جگی موڑ پہ ایک پسند کی شادی تھی, 19 سال بعد وہ عورت کو قتل کر دیا گیا. وہ پھر اسلام آباد سے کار ریسیو ہوئی صبح, پھر اس کا میں نے مکمل پوچھ کی یہ کون تھا. میں پھر میری ٹیم بھی آئی, میں بھی یہاں سے سرور شہید سے پیر جگی شریف 519 چک وہاں تشریف لے گیا. پھر وہ غیر جانب وہاں پیش کیا, بھی سرور شہید کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. وہاں جا کے میں نے بتایا کہ اس عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کا جو والد تھا وہ اتنا شدید پریشان تھا جتنی حد نہیں تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی ایک مظلوم کے بازو ہے. اچھا, صحافتی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی یادگار جو آپ اکثر یاد کرتے ہوں, کوئی ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. واقعہ دیکھیں روزانہ ہی ہوتے ہیں, خبر نہیں کوئی ایسا یادگار واقعہ. ہاں ٹی ایچ کو اسپتال میں تھا ایک یادگار واقعہ, سنائیں. پریس کلب میں شامل نہیں تھا. اچھا, وہ نہیں صحافی تو تھے نا آپ؟ ہاں صحافی بالکل تھا, میں تھا, خلیل احمد خلیل صاحب تھے ہمارے, فخر مشتاق ارایہ تھے. تو ہم پر ایک جھوٹی رپٹ یا درخواست پیش کر دی گئی تھی. ذیشان میں الٹراساؤنڈ مشین توڑی ہے, خلیل صاحب کے پاس پسٹل تھا. یہ پھر وہ تمام تر اس ٹائم میں نے دیکھا کہ سرور شہید میں تمام تر جو پریس کلب تھے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور الحمدللہ ڈی ایس پی نے موقع پر ہی وہ جو جس کی طرف سے درخواست دی گئی تھی وہ انہوں نے اس ٹائم معافی مانگی. یہ بڑا ایک لیجنڈ قسم کا وقوع تھا کہ پسٹل, صحافی تو ویسے ہی پسٹل ہے, کہیں بھی چل سکتا ہے, لیکن وہ الٹراساؤنڈ مشین توڑی. پھر انہوں نے ڈی ایس پی نے پوچھا بھی آپ سی سی ٹی وی کیمرے دکھائیں, پھر وہ معاملات جو انہوں نے معافی مانگ لی. پھر ہمارے جو پریس کلب کے صدر ڈاکٹر میر محسن صاحب, یہ ماشاءاللہ بڑے ایسے معاملات میں جانے پہچانے جاتے ہیں, انہوں نے پھر کہا چلیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ بڑا ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ واقعہ ابھی تک مجھے یاد ہے. ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے, وہ ہر کسی کی کسی نہ کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی ہوتی ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. لیکن ایک صحافی کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحافی کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی. صحافی کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے, اس کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. کیا آپ کی کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی ہے؟ اگر ہے تو کس وجہ سے؟ آصف بھائی دیکھیں, سرور شہید میں الحمدللہ بڑے ہوئے ہیں, یا ہم نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں صحافی پارٹی ہر کسی کی دیکھیں, جو آپ نے جب ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے نا, وہ ووٹ ہوتا ہے آپ کے ایمان کا. بالکل, آپ سب کو تو دے نہیں سکتے, سب کو دے نہیں سکتے, کسی ایک پارٹی کو ہی دینا ہے. تو دیکھیں پارٹی جس کا آپ کہہ لیں بھی ہوا ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ پھر ہمارے بزرگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھنا بھی ہوتا ہے کون سی پارٹی ہے کس کے ساتھ.
لیکن جو ہمارے ادھر علاقہ جات کی صورتحال وہ یہی ہے، بس آپ نے وہاں جا کے مور لگانی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب نوجوان کو اپنے شہر کے مفاد کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جو ہماری آنے والی نسلیں بھی کل یاد کریں کہ یہ واقعی سرور شہید میں کام ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اینیمل پارٹی کوئی جیت رہی ہو، ہم جا کے وہ اس پہ مور لگائیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ووٹ تو نہ ضائع کریں، ہاں ووٹ آپ کا ایک مان کا حصہ، لیکن اسے دیں جو حقدار ہے. اچھا، پنجاب حکومت کے کوئی 2 ایسے پروجیکٹ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین پروجیکٹ ہیں؟ اصل میں 2 پروجیکٹ اگر تو ایک حال ہی میں گرین بسیں جو مریم نواز جی حال ہی میں مریم نواز صاحبہ یہ حکومت گورنمنٹ آف پنجاب نے 20 روپے میرا خیال ہے ان کا کرایا، 20 روپے. 20 روپے. یہ بڑا ایک بہترین پروجیکٹ ہے. دیکھیں یہیں سے اب سرور شہید سے ہم جاتے ہیں جس نامہ موڑ پہ، میرا خیال 50 روپے تو لے لیتے ہیں بالکل. تو جو ہم غریب مزدور ہوتا ہے اس کی 700-800 روپے دیہڑی ہے، وہ آنے جانے میں 200 لگا دیتا ہے پیٹرول کا خرچہ. یہ ایک پروجیکٹ بہت بہترین ہے. دوسرا انہوں نے جو پروجیکٹ نکالا صاف ستھرے پنجاب والا، جی ہمارے دوست بھی یہاں صاف ستھرا ٹیم سے موجود ہیں. ہاں جی، تو ہم اس چینل کے توسط سے انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے خیال میں اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں اگر آپ دیکھ لیں ہماری گلیاں صاف ہیں، ہمارے روڈ صاف ہیں، اگر آپ بازار میں جائیں بازار صاف ہیں، تو یہ جو صاف ستھرا ٹیم ہے جو پورے پنجاب میں ہے یہ اپنا کام انتہائی محنت سے کر رہی ہے. ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جی آپ کو میں نے یس بھائی صاف ستھرے پنجاب سے میں نے وہ 14 اگست یہ 12 ربیع والے دن رات کو واصف صاحب ہیں ٹی ایم، انہیں میں نے خود دیکھا ہے لیڈ کرتے ہوئے. دیکھیں یہ قومیں ترقی وہی کرتی ہیں جو اپنا ٹیکس اور اپنا حق ادا مانگتی ہیں. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اسے اگر تو با امانداری چلایا جائے تو تقریباً ہی سرور شہید میں بڑا پورے پاکستان میں نام ہوگا. دیکھیں آگے کچرا ہم باہر پھینک دیتے گھر کے سامنے، وہ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہ کسی کا پلاٹ ہی ہوتا تھا، اس میں لازمی بات ہے جس کا پلاٹ خالی ہو اس میں پورا محلہ اسی میں کچرا اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اس میں پھر آسو بھائی طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی تھیں. اس میں ہم نے کوڑا بھی پھینکنا ہے، اس میں ہمارے پھر یہ چھوٹے بچے ہیں، ہمارے پاس تو اتنی وہ وسائل نہیں ہیں. حال ہی میں ایک گراؤنڈ دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی شکر الحمدللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بارگاہ میں نے تقریباً 15 منٹ کا پروگرام کیا. لیکن وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے نا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں مفاد چاہیے اپنے سرور شہید کے لیے. ہمارے پاس گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہماری نسل ہے نہیں یہ بڑی ایسے کاموں میں انوالو ہو رہی ہے جس میں آپ شیشہ کہہ لیں، یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، نشہ پھیل رہا ہے. تو یہ صاف ستھرے پنجاب بہت اچھا پروجیکٹ ہے، کوشش سارے کریں. دیکھیں صاف ہوگا تو پاکستانی صاف ہوگا. اچھا، آپ جو نئے آنے والے صحافی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آصف بھائی پہلے بھی ایک بار آپ نے انٹرویو کیا تھا اسی جگہ پر بیٹھ کے یہی کہا تھا، آپ نے کیا تھا. دیکھیں میں نے بھی کیا تھا اور آپ نے بھی. دیکھیں کسی کی جو پگڑی ہے نا وہ نہ اچھالیں. ٹھیک ہے، جو کام بھی کریں اللہ کی رضا. کیونکہ آج کا سر ایسا ہے نا کہ جس کے پاس موبائل ہے اس وقت سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانکس میڈیا ہے. جس کے پاس میک ہوتا ہے، جس کے پاس موبائل ہے وہ میک اٹھاتا ہے، وہ جا کر کسی چوراہے میں بازار میں یا کسی بھی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے بات نہیں بھی کرنا چاہتا آپ نے اس کے آگے میک کر دیا ہے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں سب چیزوں کو؟ یہ دیکھیں جی یہ ہے تو سوچنے والی بات. صحافی کے بڑے اصول ہوتے ہیں. صحافی جو پازیٹیو ہوگا نا وہ لوگ انہیں پہچانتے ہوں گے یہ اچھا بندہ ہے. اور یہ جو مائک والی اور موبائل یہ تو ہے آج کل ڈیجیٹل. آپ ایک خبر اگر سوشل میڈیا کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی خبر نہیں رہ جاتی، وہ ہو جاتی ہے پھر وہ سوشل میڈیا کی. پھر ہمارے یہ خبر یہاں سے اٹھانی ہے وہاں پھینک دینی ہے کاپی پہ. ہاں جی، جو پروفیشنل ادارے ہیں نا وہ خاص طور پر وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں، آپ کی واچ کرتے ہیں یہ لڑکا کیا کرتا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے، یہ وسائل اس کے. اگر آپ دیکھیں کچھ صحافی ہوں گے وہ صرف اور صرف کام ہی یہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ اس سے روزگار کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جو مظلوموں کی آواز بنتے ہیں. لیکن محنت کوئی بھی کریں لیکن اس کا جو آپ کی جو اپنی محنت ہوگی نا روزگار وہی ہوگا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صحافی اور ہر کسی کے آگے جا کے میک کر دینا
یہ مناسب نہیں ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ ذیشان چودھری صاحب کی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے. انہوں نے سیاست سے لے کر صحافت تک بہترین گفتگو کی ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.